آج کا ہمارا سبق دوسرے پارے میں آیت نمبر 153 سے ہے اور یہ آیات آپ نے نماز میں قاری صاحب سے تکرار سنی۔ گزشتہ درس میں جو بات آخر پہ ہوئی تھی وہ یہ تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اور یہ ذکر اور شکر کس طرح سے ممکن ہے اس کا تذکرہ ابھی جو آیا آپ نے جو سنا، یعنی اللہ کا ذکر کیسے ممکن ہے، کس طرح سے ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انسان کو صابر ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو صابر ہونا چاہیے۔ صبر کرے گا تو پھر وہ شکر کی طرف آئے گا، اور اگر وہ شکوہ کرتا رہے گا جو صبر کے خلاف ہے تو وہ شکر کہاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اے ایمان والو، اور صفت ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا، حالانکہ مومنین کی بہت ساری صفات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مومن جو ہے وہ توبہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مومن نماز قائم کرنے والے بھی ہیں، مومنوں کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں، وہ عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں مومنین کی اور بہت ساری، لیکن اللہ نے جس صفت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا وہ صفت ایمان ہے، کیونکہ ایمان اصل ہے اور باقی صفات جزوی ہیں، وہ اس کی طرح ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا باقی سارے کام کرتا رہے اس کا آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کتنا ذکر کرتا رہے، وہ کتنی نمازیں پڑھتا رہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری صفات اس کی رائگاں چلی جائیں۔ اور سب سے بڑی خوبی جو ہے اللہ کے نزدیک وہ ایمان، سب سے بڑی خوبی انسان کی، مومن کی ایماندار ہونا ہے۔ تو اس لیے میں ایمان کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ تو اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر گزار بتا کرنے کے لیے، اور ویسے بھی تمام معاملات کے لیے جہاں بھی تمہیں اللہ کی مدد درکار ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم صابر بن جاؤ۔ نماز سے بھی پہلے صبر کا تذکرہ کیا، کیونکہ نماز بھی صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ استعینوا بالصبر، صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو قابو رکھنا،
صبر کا مطلب ہے انصاف، عربی زبان میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اللہ کی اطاعت میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے استقامت اختیار کرنا۔ گناہ کی طرف طبیعت کا میلان ہے، گناہ میں شیطان نے زینت رکھی ہے، ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا، حرام کے ارتکاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور حرام کی طرف نظر نہ اٹھانا، رزق حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا، اللہ کی معصیت کی طرف قدم نہ بڑھانا، بلکہ اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہے، دوسرا صبر ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے، ایک اللہ کی اطاعت پر صبر، ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اور تیسرا جو آپ معلوم ہے کہ جو بھی مصائب آئے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرتے چلے جانا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی جزا کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کے دن جب صابر لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے حساب کے منتظر ہوں گے، وہ اس دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے تو آج جنت میں اسی طرح سے داخل تھا۔ صبر کی بہت بڑی جزا ہے، اور کب صبر کرنا ہے؟ صبر کا اس وقت کرنا ہے جب انسان کو مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بیٹے پر نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، اس پر جو ہے وہ موت ہو گیا تھا، اس کا بچہ ایک ہی بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اس پر صبر کرو، مجھے کہا آپ کو کیا ہے کہ مجھے کتنا غم پہنچ جائے، میرا یہ اکیلا ہی بچہ تھا، اکلوتا تھا میرا بیٹا، اور آگے میری اولاد نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھ سے لے لیا ہے تو مجھے کتنا غم ہے، میرا دل کس قدر غم سے بھرا ہوگا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے، اس عورت کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بات کرتی، تو اسے پریشانی ہوئی اور وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ حاضر ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں دربان وغیرہ نہیں ہوتے تھے، آپ کے گھر میں آ گئی اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ صبر کرتی ہوں، میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں صبر کرنے کا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، جب مصیبت کی چوٹ پڑتی ہے اس وقت صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ کیونکہ صبر تو ہمارے کو پھر آ ہی جاتا ہے، معاملہ کرے گا، شکوہ کرے گا، بہت سارے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، آخرکار صبر آ ہی جاتا ہے، اس کے پاس کچھ آنا تو اگر شروع میں صبر کر لیا جائے تو وہ عظیم جزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جزا دے گا بغیر حساب سے، بغیر حساب کے کام کے جانے استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو، کہیں بھی مسائل ظاہر ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، مسائل ہیں، مشاکل ہیں، تو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، سب سے پہلے صبر کر کے، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر۔ تو اگر تو وہ راضی ہو گیا اللہ کی رضا اس کو مل گئی، وَمَنْ سَخِطَ سَخِطَ اللَّهُ، حدیث میں آتا ہے جو ناراض ہوا، شکوہ کرتا رہا، اللہ بھی اس پر ناراض ہوا، کیونکہ اللہ کی قضا پر راضی نہیں۔ تو جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس پر پہلے صبر رہنا ہے۔ صابر رہنے کے لیے اللہ کی قضا ایسا ہے، یہ اللہ کی قضا ایسا ہے۔ ایک تو یہ ہے صبر کا ایک تو طریقہ یہ ہے
کہ انسان جب مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر کوئی اپنی زبان سے شکوے کی بات نہ کرے، ٹھیک ہے، اور ثابت ہونے کا ثبوت صبر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اور تیسرا جو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے جو بڑے عظیم لوگ اختیار کرتے ہیں کہ اس مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبت مانگے نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب دعا جو ہے وہ اس سے عافیت مانگنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے عافیت میں رکھے، مصیبتوں سے بچائے رکھے، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں وہ آپ کے فرزند تھے ابراہیم، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، والعین تدمع، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کر دے، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، ہم اللہ کے رضا پر راضی رہیں گے، ہم صبر کریں گے۔ وَلَكِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہارے فراق سے ہم غمگین تو بہت ہیں، مگر ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے۔ یہ صبر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، معصیت سے روکنا، اور اطاعت کے لیے بھی اپنے آپ کو اس پر لگانا، ثابت قدم رہنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ صبر ہے، اور اس کی جزا بغیر حساب کے اجر ہے، اور اس کا موقع جیسے ہی انسان پر مصیبت ہے اسی وقت صبر کرتا ہے۔ والصلاۃ، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ نماز۔ ہمارے ہاں جیسے کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، تو پھر لوگ جو ہے وہ یا تو وظائف کی طرف بھاگتے ہیں، اگر کوئی دینی رجحان ہے، یا پھر کسی بڑی شخصیت کی طرف جاتے ہیں تو بڑا بزرگ ہے اس سے دعا کروا دیں، ٹھیک ہے، یا پھر خود جو ہے وہ کٹے کٹے رہتے ہیں، یا ان کی زبان پہ شکوہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف رویے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو صبر کرو اور دوسرا نماز کی طرف رجوع کرو۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ عافیت کی ضمانت ہے اور مسائل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ، صلاح ہے کیا؟ اس کا معنی ہے دعا، اصل میں صلاح کا معنی لغوی اعتبار سے دعا ہے، اور اس آیت میں جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں درود شریف ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والوں میں نبی پر درود بھیجو، اور اللہ بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے نبی کی ثنا کرتا ہے، اپنے نبی کی اللہ پاک تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا ایمان والوں کو بھی درود بھیجو۔ ایک معنی یہ ہے صلاۃ کا، اور ایک معنی جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں معنی کیا ہے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ تو رسول صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اذا عذاب اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ فزع الی الصلاۃ، جلدی سے نماز کی طرف آتے، نماز کی طرف جو فرض نماز ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ اس کے علاوہ یعنی نوافل کی ادائیگی کرنا،
فرض نماز پڑھنا، اور خاص طور پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اپنے نوافل ادا کر کے کسی بھی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے رب سے دعا کرنا۔ تو اے ایمان والو، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آدمی سجدے میں جا کر رب سے دعا کرے، اور نوافل میں بھی سجدے میں آدمی دعا کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور دل کے اندر جو اس کی تمنا ہے اس کو رکھ کے وہ دعا کرے۔ جیسے سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے، اور نہیں کچھ آتا تو اللہ اکثر بھی پڑھے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، کیونکہ جو مصائب آتے ہیں عموماً اس کی وجہ انسان کے اپنے گناہ بھی آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم مدد طلب کرو گے اللہ سے صبر اختیار کرتے ہوئے، نماز قائم کرتے ہوئے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ بشارت یہ دیتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا۔ آپ نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے، تو اللہ کی معیت مل گئی۔ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ اپنی تائید کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد شامل ہے، ورنہ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کہتا تم جہاں کہیں بھی ہو تو تمہارے ساتھ ہے۔ کافر ہو، مسلمان ہو، کہیں بھی کوئی ہے تو اپنے علم کے ساتھ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن خصوصی معیت صابرین کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں صبر کے ساتھ اور نماز قائم کرتے ہوئے۔ تو پھر اللہ نے یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ وقت گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لی ہے تو وہ یقیناً اس میں کوئی مسئلے میں ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، یا وہ کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں جو مل نہیں رہی، اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے، کسی چیز سے اللہ نے محروم کر دیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کو یقتل، لمن یقتل، اس کو جو کہ قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن، واسطے اس کے یقتل، جو قتل کیا گیا، مارا گیا، جسے خلق شہادت مل گئی، اللہ کی راہ میں کٹ گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، ان کو مردہ ہے۔ کیا؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کا شعور نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہ نکالو جس سے جو سامنے والا ہے اس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ منفی سوچ رکھنا یہ بھی منع ہے، اور پھر منفی الفاظ استعمال کرنا یہ اور زیادہ منع ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں ان کو مردہ کہہ کر ان کے ورثاء کا دل نہ توڑا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی موت عام موت نہیں ہے، ایک تو عام جو طبعی موت فوت ہوتا ہے وہ الگ ہے، ان کی موت اللہ نے فرمایا الگ ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی راہ میں کٹے ہیں، انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہے، اور اللہ کی راہ میں کٹنے والے پھر وہ زندہ اور جاودار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سنا ہے کہ جلے گا بھی جب تک شہیدوں کے لہو سے، سنا ہے کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ مر گیا کہ شہید ہونے گا، زندہ گیا کہ غازی، دونوں کما میں چویر پیارے رب تیرے تیرا سے۔
تو اگر وہ زندہ رہتا ہے تو واضح ہے کہ اگر موت ہوتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اس شہید کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مردہ نہ کرو، اور پھر اس کی زندگی کے بارے میں بتایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسی زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسری آیت میں احیاء عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہے۔ برزخ کی زندگی ہے، یہ انسان کی ایک ظاہری دنیا کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کی موت ہے، پھر ایک برزخی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ابدی زندگی ہے، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ تو حدیث میں ان کی اس حیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں، اور یہ سبز رنگ کے پرندے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں جس میں وہ قندیلیں لٹک رہی ہیں، یہ پرندے ان قندیلوں میں جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، اور جنت کی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اس کی نہروں پہ آتے ہیں، ان سے دودھ اور شہد کی نہریں جو بہہ رہی ہیں ان سے وہ پیتے ہیں، جنت کے پھلوں سے پھل کھاتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے سائے تلے آرام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا ہے، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہاں جہاں صبر کے بارے میں بتایا تو اس کے ساتھ ہی شہادت کا تذکرہ کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی مصیبت سے مراد انسان کے لیے بڑی پریشانی والی بات ہے کہ موت آ جائے کسی کو، وہ دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا؟ تو سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے اس کی بات بتا دیا گیا یہ کہ ان کو بھی تم نے کیا مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس میں یہ سبب بھی دے دیا گیا کہ یہاں کہیں بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے تو منفی الفاظ بات سے نہیں نکالیں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ یعنی میں بھی شامل ہوں، کمزور ہیں ہم، تو ہماری زبان سے ہم ایسے الفاظ نکل آتے ہیں، نکل جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اسے کیوں ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کا توقع کرتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر راضی رہنا ہے، اور رب سے اچھی امید رکھنی ہے۔ زبان سے نیگیٹو جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کرنے، ان کو مردہ بھی نہ کرو، حالانکہ خدائے کو ڈیتھ تو کئی ہے، بہت ہو گیا ہے، ذاتی طور پر تو موت ہی آئی ہے نا، لیکن ان کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع کرا تاکہ سننے والوں کا حوصلہ نہ ٹوٹے، اور ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ شعور جو ہے کہ شاہ سے شاہ کہتے ہیں بال کو، بال تو بہت باریک ہوتا ہے نا، بال اسی سے بال کو شاہ کہتے ہیں، اور شعور یعنی ایک جو باریک احساس ہوتا ہے یہ شعور ہے، یعنی تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا بھی احساس نہیں، کیسی ہے زندگی، کیا ہے اس کی کھوج میں لگنا، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے ہمارا ایمان ہے۔ اب کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جتنا حدیث میں آ گیا اسی حساب سے ہمارا ایمان ہے، باقی کس طرح سے ہے، کیوں ہے، یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو ہے قسم کے لیے آتی ہے، لام تاکید کے لیے ہے، نبلونکم جو ہے اس میں نون جس پر شد ہے، یہ نام نون ثقیلہ کہلاتا ہے، تاکید کے لیے ہے، تو اس پر ایک ہی لفظ بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی قسم کا حرف بھی ہے، لام تاکید کا بھی ہے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ بھی تاکید کی گئی ہے، تین طرح سے اس کی تاکید کر کے اللہ پاک نے ایک بات فرمائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا البتہ ضرور تمہاری آزمائش ہم کریں گے، یعنی تم آزمائے جاؤ۔ یہ خطاب ہے کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو یہ دنیا امتحان کا ہے، اور تمہاری آزمائش ہو کر رہے گی، مختلف مسائل دنیا میں آتے رہتے ہیں، انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
کچھ خوف کے ساتھ۔ خوف کیا ہے؟ انسان کے دل میں بہت ساری چیزوں کے مسابق ہوتے ہیں، بہت سارے خوف ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کا ذہن میں توقع ہونا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ انسان بعض حقیقی خوف ہوتے ہیں اور بعض اوقات انسان کچھ شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مستقبل کا خوف، اپنے بچوں سے متعلق خوف، فیوچر کے بارے میں خوف، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں خوف، عام لوگوں سے خوف، مختلف خوف ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، دشمنوں کا خوف، ٹھیک ہے، اور ایسے جانوروں کا خوف جو انسان کے لیے موذی ہوتے ہیں، مضر ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خوف۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ۔ جو کہتے ہیں بھوک کو، بھوک کے ساتھ بھی آزمائیں گے، رزق کم کرنا، چیزیں مہنگی ہو جائیں، انسان کی دسترس میں نہ رہے چیزیں، خرید نہ پائے، راحت ہو جائے، یہ ساری کی ساری بھوک کی صورتیں ہیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ سب نعمتیں موجود ہوں، پیسہ بھی ہو، وہ کھا ہی نہ سکے، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے لیکن حلق اس کا اجازت نہیں دیتا کہ ان چیزوں کو نگل لے، اس کا منہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ چیزیں کھا سکے، اس کا پیٹ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکتا، تو وہ بھوک اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری میں مبتلا کرنا، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی کے ساتھ۔ مال، انسان کا کاروبار چل رہا تھا، کاروبار اچانک ڈاؤن ہو گیا، جیسے ابھی ہمارے سامنے کی مثال ہے، کورونا میں لوگوں کی جابس چلی گئی، لوگوں کے کاروبار چلے گئے، بیچارے بہت سارے لوگ اچھے اچھے کاروبار چل رہے تھے، وہ روڈ پہ آ گئے۔ تو ونقص من، یہ کس کی طرف سے؟ اگرچہ اس کے اسباب دنیاوی طور پہ کوئی بھی ہو، لیکن اصل مسبب الاسباب کو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ونقص من الاموال، اور مال کی کمی کے ساتھ، والانفس، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، یعنی احبا، اقارب، قریبی کسی کو موت دے دے، انسان کا بہت ہی قریبی، اس کی اولاد میں سے، اس کے ماں باپ میں سے، اس کے دوستوں میں سے، احباب میں سے، اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی میں یعنی فصل وغیرہ میں کسان ہے، دہقان ہے، وہ بیچارہ فصل لگا کے تیار کر کے بیٹھا ہے، گندم کی فصل پکی ہوئی ہے، اچانک بارش آتی ہے، اولے پڑتے ہیں، ساری فصل بیٹھ جاتی ہے۔ بس ثمرات، ثمرہ جو ہے وہ انسان کی اولاد بھی ہے، انسان کی اولاد بھی اس کا پھل ہے۔ تو یہ ثمرہ تقویٰ ہے، اس کا جو ہے وہ دل کا چین، اس کا دل کا پھل، اس کی تمناؤں کا، اس کی اولاد بھی ہے، اولاد کے لیے آزمائش ہے، اولاد جو ہے اسے پریشان کرنا شروع کر دیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ استثمارات، قلت الثمرات، پھل جو ہے وہ کسی کا باغ تھا، وہ ہر موسم میں اپنے باغ سے پھل بیچتا تھا اور بڑی اچھی اس کا گزارا تھا، تیز آندھی آئی، سارے پھل گر گئے اور اس دفعہ بالکل وہ خالی ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے ساتھ آزماتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری آزمائشوں کی صورتیں ہیں، اور اموال میں جو ہے وہ انسان کے مال مویشی بھی آتے ہیں، انسان کے سونا چاندی روپیہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ مال ہے، مال تجارت بھی آتے ہیں، تجارت کا جو مال ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ اللہ آزمائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، جہاں بھی آزمائش ہو، آپ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی آزمائش اور تکلیف پہنچے، جس نے اس پر صبر کر لیا، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ صبر کرنے والے ہیں کون ہیں جو صبر کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ما یصاب الانسان من مکروہ فی مالہ ونفسہ واہلہ، مصیبت کا عربی میں اتنا یہ کیا جاتا ہے کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو اسے اب اس کی ذات میں، اس کے مال میں، اس کے اہل عیال اولاد میں پہنچے، وہ مصیبت ہے۔ تو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ، یعنی اس مصیبت پر اللہ کی طرف سے اس کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کے ہیں۔ اگر یہ چیز اللہ نے چھین لی ہے، یہ نعمت ہم سے چلی گئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ انا للہ، یہ اظہار ہے رضا کا، ایک عقیدے کا اظہار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی امید بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز چلی گئی، ہم اس پر صبر کر رہے ہیں، تو ہم اس کی طرف، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، خود ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، خود ہم بھی ایک دن اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، یہ اگر چیز چلی گئی تو ہم بھی جانے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اس پر جزا ملنے والی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر یہ چیز اللہ نے چھین لی ہے، ہم صبر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، اللہ پاک ہمیں اس کی جزا انا الیہ راجعون۔ تو گویا کہ یہ کلمہ جو ہے، یعنی یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، اسے کلمۃ الاسترجاع کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر راضی رہنے کا اظہار زبان سے کرنا، یہ ہے صبر کرنے والا، یہ ہے اصل ہے کہ فوراً ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں، عموماً ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی کے فوت ہونے پر انا للہ پڑھی جاتی ہے، کسی بھی مصیبت پر، وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، وہ ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ بل گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اس پر بھی انا للہ، آپ نے فرمایا ہاں اس پر بھی انا للہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پہ جزا اس کو دیتا ہے، اس کے صبر کرنے پر، اس کی تکلیف پہنچنے پر، مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پر اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی تکلیف ہو تو ہوتی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ عقیدے کا اظہار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، اور اس پر صبر کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو پھر ان کو ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات رحمتیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں، ورحمۃ، اور مزید اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور سب سے بڑی نعمت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت یافتہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت والے ہیں جو ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، صبر کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر صابر رہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی یہ مصیبت کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی طرف سے مہربانیاں فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان النصر مع الصبر، بے شک مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور مصیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا راستہ رکھا ہے، اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔
جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو ہر طرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں بندہ صبر کرنے والا بن جائے. صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کو مدد ملے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آزمائش تو آ کر رہے گی, ضرور آزمائش تمہاری آزمائش ضرور ہوگی. ہر بندے کی اس کے حساب سے ہے اور ایمان کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ کڑی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے اشد البلاء الانبیاء کہ انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ انبیاء کرام کا جو ان پر آزمائشیں آئی ہیں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے, اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا عشر شیر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو انبیاء اور ایمان کے حساب سے انسان پر آزمائش آتی ہے. جب آزمائش آئے تو انسان کو صابر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو مضبوط بنائے, اپنی رضا کا راضی رہنے والا بنائے. اصل بات یہ ہے کہ مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کے فضائل تو بہت ہیں لیکن مانگنی رب سے عافیت ہی چاہیے. لیکن جب کوئی مصیبت آ پڑے تو پھر اس کا انسان کا رویہ اس پر صبر کرنے والا ہونا چاہیے, شکر کرنے والا ہونا چاہیے, رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ضرور راستہ نکال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.